والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سوال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، حضور علیہ السلام کی دیدار مبارکہ جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار جو ہے، ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق، حضور علیہ السلام کا میلاد منانا، حضور علیہ السلام کی دیدار کی طلب رکھنا، یہ تو صحابہ اکرام کا بھی طریقہ ہے، تمام اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، ایک میلاد کے والے سے حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب۔ آپ فرماتے ہیں ہر سال میں بڑے اس کو احتشام کے ساتھ حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا، بڑا تو اس کو احتشام تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بظاہر کچھ ویسے نہیں تھے، بھنے ہوئے چنے تھے میں نے لیے اور حضور علیہ السلام کی میلاد میں محفل سجائی ہوئی، تقسیم کر دیے۔ دل مطمئن نہیں تھا، دل مطمئن نہیں تھا کہ یار آج تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس دفعہ تو اتنا اہتمام نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی بے چینی کی حالت میں سو جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی مجھے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، انواع و اقسام کے کھانے آگے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں میں نا اٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ میرے وہ جو میرے چنے جو سرکار نے السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تھے وہ کہاں ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام میرے دل کی حالت جان گئے، غیب کے خبردار ہیں، دلوں کے حالات جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ فرمایا اے عبدالرحیم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اپنے چنے؟ یہ دیکھو ہماری جھولی میں آپ کی چنے، ہماری جھولی میں ہے تمہارے چنے جو تم نے دیے، ہم نے قبول کیے تمہارے چنے جو تم نے دیے تھے، ہماری میلاد کی خوشی کی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک عالم دین نے زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا میلاد جو آپ کی خوشی کرتا ہے کیا آپ اسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اسے بھی خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے یار، دنیا کا دستور ہے، بھائی مجھ سے خوش ہوگا میں اسے خوش ہوں گا، ٹھیک ہے نا، دنیا کا دستور ہے۔ لیکن وہ تو رحمت والے آقا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے، آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو، آقا تم کو جو نکمے سے نکما نظر آئے۔ حضور علیہ السلام کی شانی ہے۔ حضرت عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 75 مرتبہ آپ کو جاگتی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، 75 مرتبہ، اللہ اکبر۔ آپ کا ایک مخلوق، آپ کے ایک رفیق شیخ عبدالقادر شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، جو شخص کے خواب میں جواب میں لکھا تھا جس نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست کی تھی، اس مکتوب کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا تھا، میرے بھائی الحمدللہ میں اس وقت تک حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے بادشاہ و عمرا کے پاس جانے میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا، ضرور قلعے میں جا کر بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ذوق کہا ہے، میں ان کی تصحیح کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف محتاج ہوں اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع پر ترجیح دیتا ہوں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس حکایت سے ہمیں علم و حکمت کے چند مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کتنا بلند تھا کہ آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیداری میں حضور علیہ السلام کے دیدار کی سعادت حاصل کرتے تھے اور اس نعمت بے مثال کو دنیا کی ہر شے سے عزیز اور مقدم رکھتے تھے۔ جو سنت رسول کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے خوش نصیبوں کو بہت بڑے مراتب عطا کرتا ہے۔ کس کی خدمت میں لگ جاتا ہے؟ سنت اچھا سننا برائے سننا ہم سنتے بھی ہیں تو توجہ سے نہیں سن رہے۔ اور جو سنت کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مراتب عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اس کو راحت اس کو دیتا ہے، حشر میں تو اس کے دوبارے نہیں آ رہے، اس کے دوبارے نہیں آ رہے۔ دیکھیں عالم دین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، جاؤ بھی جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں۔ علماء کرام کو روک دیا جائے گا، ٹھہر جاؤ۔ علماء کرام کو روکا کیوں جائے گا؟ ان کو کہا جائے گا تم جس کی چاہو سفارش کرو، جنت میں سعادت اپنے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور دین کی خدمت کریں، سنت کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کیا کریں۔ ہاں جو دین کی خدمت کرتے ہیں نا اس کی خدمت کیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی والے الحمدللہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں؟ ہاں دین سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، مسجدیں بنا بھی رہے ہیں، مسجدیں بھر بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر رسول کا خیر فرمائے، آمین اللہ تبارک و تعالیٰ امیر رسول کا خیر فرمائے، آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہمارے سروں پر ڈال دے، قائم دائم فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا، اچھے کام پہ لگا دیا نا۔ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے، اچھا تو ساتھ دیں گے؟ ہاں ساتھ کس طرح دینا ہے؟ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کریں، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست رکھا کریں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ دین کا یہ ضرور علم دیں گے آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی دین کی محبت اور دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ Life with Mobeen Raza, please subscribe, like, share my YouTube channel.